ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم پروین شاکر کی غزل نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ نڈھال کا مطلب ہوتا ہے تھکا دینا، اور محال کہتے ہیں جو ممکن نہ ہو، یعنی مشکل۔ تو چلیے اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ شعر پروین شاکر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ غزل کے اس شعر میں شاعرہ فرماتی ہیں کہ عشق کے راستے میں دشواریوں اور مشکلات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عشق کے اس راستے پر چلتے چلتے میں تھک چکی ہوں۔ گویا اس راستے پر چلنے کی اب نہ مجھ میں ہمت باقی رہی ہے اور نہ ہی اس راستے پر رکنا ممکن ہے۔ دراصل شاعرہ فرماتی ہیں کہ ایک بار جو عشق کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ پھر واپس لوٹ نہیں سکتا، بلکہ تھک ہار کر ٹوٹ جاتا ہے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ یہ آسان سا شعر ہے۔ غزل کے اس شعر میں شاعرہ پروین شاکر فرماتی ہیں کہ جب میرا محبوب مجھ سے ملا تھا تو ہم دونوں میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے۔ لیکن پھر اچانک ایک دن میرا محبوب بدل گیا۔ مجھ سے بچھڑتے وقت وہ مجھ سے ایسے سوال کر رہا تھا جو ہمارے عہد و پیما میں تھے ہی نہیں۔ عہد و پیما کا مطلب ہوتا ہے پرومسز، جو کوئی ہم وعدہ کرتے ہیں۔ غزل کا تیسرا شعر ہے: ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ ہجر کہتے ہیں الگ ہونے کو، یعنی جدائی، اور ممکنہ کا مطلب ہے جو ممکن ہو۔ شاعرہ پروین شاکر غزل کے اس شعر میں فرماتی ہیں کہ جب میرے اور محبوب کے تعلقات کم ہونے لگے تو ہمارے بیچ ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اس فیصلے سے میں تو راضی نہیں تھی، اور میں نے یہ بات ابھی پوری طرح سے کہی بھی نہیں تھی کہ محبوب نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا محبوب مجھ سے الگ ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ غزل کا اگلا شعر ہے: چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبی کو خواب و خیال کر دیا۔ شبی کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت۔ یہ شعر پروین شاکر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ غزل کے اس شعر میں شاعرہ فرماتی ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب میرے محبوب کا حسین و خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ آج وقت کا ستم تو دیکھیے کہ یاد کرنے پر بھی محبوب کا چہرہ اور نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ گویا وقت نے میری خوبصورت شکل و صورت والے محبوب کو ایک خواب کی طرح کر دیا، جو بھول جائے تو پھر یاد نہیں آتا ہے۔ غزل کا آخری شعر: مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا۔ گلہ کا مطلب ہوتا ہے شکایت۔ بحال کہتے ہیں قائم کرنے کو، یعنی کسی چیز کو مقرر کرنا۔ دل بری کا مطلب ہوتا ہے دل ربائی، یعنی محبت، اور منصب کا مطلب ہوتا ہے عہدہ، کوئی مقام۔ غزل کے اس شعر میں شاعرہ
پروین شاکر فرماتی ہیں کہ آج ایک زمانے کے بعد میرے محبوب نے مجھ سے کوئی شکایت کی، یعنی کیا میرے محبوب نے مجھے پھر سے اپنا لیا ہے؟ کیونکہ شکایت تو صرف اسی سے کی جاتی ہے جس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے اور جسے انسان اپنا سمجھتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے پروین شاکر کی غزل نمبر 2 کی تشریح کی۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔